اس وقت ایک ناپید ناکامیاب محنت ہو رہی ہے. وہ ناکام اور محنت کیا ہے کہ لوگوں کو موت کے وقت کلمے سے دور کرنے کی. اس وقت ہمارا حال یہ ہے، ماحول بدبو والا کر رہے ہیں اور امیدیں خوشبو کی رکھ رہے ہیں، فضائیں خوشبو کی رکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بے وقوفی. اور اس بات پر سارے میرے سمیت اللہ نہ کرے متفق ہو کے بیٹھ گئے، میں نہیں کروں گا تو کیا کرے گا؟ ساری دنیا کر رہی ہے. اگر ایک تبلیغ کا کام میں نے نہ کیا تو کام رک جائے گا؟ ساری دنیا کر رہی ہے. ساری دنیا کرے گی، ساری دنیا کے اندر پھیلے گا، ساری دنیا کے کچے پکے مکانوں میں پھیلے گا، سارے عالم میں پھیلے گا. اگر تو نہیں کرے گا اللہ تجھے تیرے خاندان کو دین سے محروم رکھے گا. جیسے تیرا کیا تیرا باپ نہیں بھرے گا، میرے ابے کا کیا میں نہیں بھروں گا. بے شک قبریں ساتھ ساتھ ہوں، ایک بالش کا فاصلہ نہ ہو. ایمان یقین پر زندگی گزار کے گئے، جو میری قبر میں ہو رہا ہے اسے بالکل ہوا تک محسوس نہیں ہوگی. اور اگر ایمان یقین پہ زندگی نہ گزار کے گئے، جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے مجھے رتی برابر ایک دیوار کا فاصلہ بیچ میں، پریشانی کوئی نہیں ہوگی. بس یہی فرق ہے. ساری دنیا کر رہی ہے، میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کر رہی ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ بڑے آئے تم ایک کام تو نہیں کر سکے، ایک مدرسہ تو نہیں بنوا سکے، ایک بچہ ہی حافظ نہیں کرا سکے، ایک مسجد نہیں بنوا سکے. بڑے آئے دین کے چلو اپنا کام کرو. یہ ایسا ناکام نتیجہ اس امت کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ کسی کا اٹھ کر خدا کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینے کو دل ہی نہیں کرتا. دنیا کیا کہے گی؟ نماز پڑھ لے، تیرے باپ پر انگلی اٹھائے. اچھا باپ نے 50 سال نماز پڑھی، کون سا تیر مار دیا جو میں نماز پڑھ کے کروں گا؟ 2 لاکھ روپیہ دو، دیکھو میں تمہیں 4 بنا. یہ ایک خاموش محنت ہے گمراہی کی، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے حاصل پور میں بھی شروع، ہر جگہ شروع ہے. خاموش محنت. اب وہ پیسہ دے میں راتوں رات تجھے امیر ہو گئے دکھاؤں، جتنا تُو نے 50 سال میں نہیں کمایا میں تجھے ایک دن کے اندر کما کے دکھاؤں. اس باپ کو چاہیے کہ اپنے نوجوان سے کہ بیٹے 50 سال میں جو میں نے کمایا اس کمائی کی برکت سے غیرت بھی بچ گئی، ایمان بھی بچ گیا، پردہ بھی بچ گیا. اور جو تو 2 دن کے لیے کما کے لائے گا، 2 دن کے اندر یہ ایک رات میں کروڑ پتی بن کے آئے گا. اللہ کی عزت کی قسم غیرت کا جنازہ بھی نکل جائے گا، میرا ایمان بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا. یہ آج تیرے میرے گھر کے اندر تھوڑا بڑا بہت زیادہ ایمان چمکتا نظر آ رہا ہے، تھوڑی بہت غیرت نظر آ رہی ہے. باپ کے غصہ کرنے پر بیٹا اگر سر جھکا رہا ہے، یقین جانو یہ حلال کی کمائی کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے. اگر آج میں نے میرے عزیزوں سے دروازے بھی بند کر دیے حلال کی کمائی کے تو کوئی وجہ نہیں. آج میرے عزیزوں کرونے کی 4تھی لہر آئی ہے. اگر میرے عزیزوں اگر حرام اسی طرح چلتا رہا تو 10ویں لہر بھی کرونے کی آ جائے گی. آج پوری دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں ویکسین لگواؤ، چلو ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے ٹھیک ہے، SOPs کا استعمال کرو، SOPs کو برقرار رکھو، سینیٹائزر لگاؤ اور ماسک پہنو، چلو ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، چلو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ بیٹھ کے یہ سمجھ آ گئی ہڑتال کر دو، بس اسٹینڈ کے اوپر سیکیورٹی کھڑی کر دو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ بند کر دو، کورونا چلا جائے گا. یہ کام تو کرتے کرتے 3را سال ہو گیا. آؤ قرآن کریم کے آئینے میں آ جاؤ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے تلے آ جاؤ اور رحمت والے نبی سے پوچھے کملی والے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کورونا نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا جس راستے سے کورونا
کرونا جائے گا تم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ پیارے نبی بتا کس راستے سے کرونا جائے گا؟ فرمایا ویکسین سے زیادہ توبہ ضرور کی ضرورت ہے۔ ساری انسانیت چھوٹا بڑا جب خدا کو رو کے دکھائے گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے دکھائے گا تو دن کے اجالے کے بجائے رات کے اندھیرے میں کرونا تیری میری زندگی سے نکل کے چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمیں احساس کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نو لڑکا ہو لڑکی ہو چہرے پر ہلکی سی چھائی پڑ جائے ایک دانہ نکل جائے ساری رات نیند نہیں آتی طرح طرح کے ٹوٹکے نیٹ کے اوپر تلاش کر کے نکالتے ہو اور دین کے اوپر اتنا گرد و غبار بن گیا ایک تیرے چہرے پہ دانہ برداشت نہیں ہوتا ایمان تیرا میرا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے دین والے چادر پر پھوڑے بن گئے کسی کو احساس کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ اتنا ایمان کمزور ہے آج 5 وقت کس نے بلایا آپ کو مجھے اندازہ بھی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لہو ملک السماوات والارض کون بلا رہا تھا زمین اس کی آسمان اس کا قبضے اس کے اختیارات اس کے رب کعبہ کی قسم ہے ستارے کی جرت کوئی نہیں کہ اس کی بغیر اجازت کے چمک کے دکھائے چاند سورج کی جرت کوئی نہیں کہ گھٹ بڑھ کر دکھائے جتنا اس نے کر دیا ہوگا میرے عزیزوں کروڑوں سال سے سینکڑوں سال نہیں کروڑوں سال سے جتنی چاند کی گولائی ہے فرمایا خبردار تو اپنی چاندنی پوری کائنات کے اندر تو پھیلا سکتا ہے میری بغیر اجازت کے اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے روزانہ تو میں اپنا آپ تمہیں بتاتا ہوں اتنے بڑے چاند کو ایک بلب سے پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں صبح کا اجالا ہوتا ہے یہ اندھیرے کے اندر بدل جاتا ہے تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ 5 فٹ کے انسان تیرے پر قبضہ کس کا ہے کھانا کھانے لگے گا برتن دیکھے گا دسترخوان دیکھے گا روٹیاں دیکھے گا ہاتھ پاٹ کا ڈھکنا دیکھے گا چگیر دیکھے گا گلاس دیکھے گا پلیٹ دیکھے گا اگر تھوڑا سا گند پلیٹ پہ لگ جائے بیوی کو گالی دے گا بچوں کو گالی دے گا گلاس کے اندر انگلی ڈال کے پکڑ کے لے کے آئے کہے گا تجھے تمیز کوئی نہیں اگر گندا گلاس میرے عزیزوں تجھے برداشت نہیں گندی پلیٹ کھانے کے لیے تجھے برداشت نہیں روٹی میرے عزیزوں توے کے اوپر اگر کالی ہو جائے جل جائے تجھے برداشت نہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مالک کائنات کو تیرا میرا گندا دل بھی برداشت کو ہی نہیں تیرے میرے دروازے پر ایک آدمی آیا اور آکے اس نے کنڈی بجائی میں نے اندر سے پوچھا کون ہے کہ دودھ والا آیا ہے میں گندا سندا برتن رات والا اٹھا کے لے کے آیا میں نے کہا لے بھائی اس کے اندر دودھ ڈال دے کہتا لگتا اٹھ کے آئے ہو گھر کے اندر کام والا کوئی نہیں اگر دھولا برتن نہیں تو ٹونٹی بتا نل بتا میں برتن دھو دو میں نے کہا کیوں کہ نور ہے گندے برتن میں کیسے آئے گا اس وقت بھی تیرا دماغ سیدھا نہیں ہوتا جب دنیا کا نور گندے برتن میں نہیں آتا تو اللہ کا نور گندے دل میں کیسے آئے گا الا من اتى الله بقلب سلیم اس دل کو بھی سنوار قیامت کا دن ہوگا نہ بال بچے دیکھے گا نہ اولاد دیکھے گا نہ حاصل پور کی مارکیٹ دیکھے گا نہ فیکٹری دیکھے گا نہ کپاس کی میرے عزیزوں فصلیں دیکھے گا الا من اتى الله بقلب سلیم وہ تو دلوں کا مول لگائے گا اس منڈی میں اس مارکیٹ میں اس بازار میں پیسہ نہیں چلتا مال اولاد نہیں چلتی اس میں تو سمرا ہوا دل چلا کرتا ہے اب تیری مرضی سمرے ہوئے دل کو لے کے آئے گا نیکی کا ارادہ کرے گا پہاڑوں جتنا ثواب مل جائے گا اگر سمرا ہوا دل نہ لے کے آیا تو پہاڑوں جتنا سودا کرے صدقہ کا سونا صدقہ کرے گا تو رتی برابر بھی ثواب تیرے کھاتے میں نہیں آئے گا
مسجد میں آیا کرو میرے عزیزوں، بے شک جیب میں موبائل لے کے آؤ تمہاری مرضی، جیب میں وائلٹ پرس لے کے آؤ، پرس میں پیسہ لے کے آؤ تمہاری مرضی، لیکن میرے عزیزوں دل کے اندر دنیا کی محبت لے کے خدا کے گھر میں نہ آؤ۔ میرے عزیزوں جب پیر کے سامنے دوسرے پیر کی تعریف برداشت کوئی نہیں، استاد کے سامنے دوسرے استاد کی تعریف برداشت کوئی نہیں، جب تیری بیٹھک میں بیٹھوں میں دوسرے کی بات کروں، کسی ایم پی کے سامنے کسی ایم پی کی تعریف برداشت نہیں، کسی ایم این اے کے آگے ایم این اے کی تعریف برداشت نہیں، تو وہ اپنے گھر میں کسی اور کا ذکر کسی اور کی حیثیت کیسے برداشت کرے گا؟ سجدہ نماز میں خدا کو کر کے سبحان رب العالی کہہ رہا ہے، اور دل تیرا پیسے کی چمک کی طرف، نوٹوں کی چمک کی طرف، پیسے کی خوشبو کی طرف آ رہا ہے۔ ہائے رے میری بدنصیبی، ہائے رے میری بدنصیبی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، زبان پر تو اللہ کا نام آیا، ایک بنس کا فرق ہے۔ اوے لوگوں قدموں سے چل کر نارال کا وہاں چلے گئے، امریکہ چلے گئے، فورٹ منٹرو چلے گئے، کراچی چلے گئے، لیکن اتنا ایمان کمزور ہے، پیسہ اتنا طاقتور ہے کہ تجھے مری کی سیریں کرا لایا، اور ایمان میرا اتنا کمزور ہے، جو زبان پر بول ہے وہ ایمان کے ذریعے میرے دل میں نہیں آیا ہے۔ جاؤ جا کے اسپتالوں میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ڈسپینسر کے پاس چلے جاؤ، کلینک میں چلے جاؤ، ابھی ہارٹ اٹیک ہو، ابھی بلڈ پریشر بڑھ جائے، شوگر لو ہو جائے، سب سے پہلے اٹھا کے اسپتال میں لے کے آئیں گے، ایسے کمرے کے اندر لے کے آئیں گے، یقین جانو دائیں بائیں دیکھیں، یقین جانو کہیں بھی ایسا نقشہ نظر نہیں آئے گا کہ انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ آئی سی یو کے کمرے میں بیوی نہیں آ سکتی، بچے نہیں آ سکتے، بہن بھائی نہیں آ سکتے، رشتہ دار نہیں آ سکتے، انتہائی نگہداشت لکھا ہوا ہے، آئی سی یو لکھا ہوا ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ وہ لوگوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ یاد آ جائے، ورنہ ساتھ ساتھ بچے قرآن کے حافظ بن جائے۔ موت کے وقت میرے عزیزوں دنیا اتنا دور کر دیتی ہے، ہسپتال کا بیڈ اتنا دور کر دیتا ہے کہ بچہ قریب نہیں آتا، ساتھ بچوں کا حافظ بھی بغیر کلمے کے مر رہا۔ یاسین